آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت تلاوت کی۔ میں اسی آیت کریمہ پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ بحث مربوط قرآن ہی سے ہو، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ پہ جیسے سے حاصل بحث ہوتی ہے، ایک گھنٹہ تو پڑھے، کوشش کروں گا کہ ایک گھنٹے میں بات مکمل ہو، 2-4 منٹ پر ہو بھی سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کنفیوژن یہاں ہے اور آج تک ہے، اور جو ترجمے صحیح نہیں ہوئے وہ ترجمے بھی صحیح ہوں، جو عقدے ایک گنجلک میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور میں بالکل آپ کی توجہ پوری طرح چاہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ حافظ پڑھ رہا ہے نہیں سننا، خدا کے لیے یہ رسول فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ پڑھ کون رہا، دیکھو یہ کہ پڑھ کیا رہا۔ اور میں لاؤڈ سپیکر میں پڑھ، میری ہر بات ٹیپ ہو گئی اور آپ کے کانوں سے تو ٹکرا ہی رہی، تکلیف معاف۔ اس آیت کریمہ میں یہ آپ کی ہزاروں دفعہ سنی ہوئی علماء کی پڑھائی پتہ نہیں کب ہوگی، جب سے یہاں ویڈیو تو ہماری ہوگی، اس آیت کریمہ کو سنتے ہوئے بھی کچھ عرصہ سناتے ہوئے بھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی اس وقت میں بحث کی جائے۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا۔ دیکھیں امام بننے سے پہلے نبی بھی تھے، معلوم ہے نبی ہونا اور ہے امام ہونا، ایسے میں جانی نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم رسول بھی تھے، پلیٹ کے خلیل بھی تھے اور عبد بھی تھے، 5 عہدے تھے، امامت نہیں دی۔ جن کے عہدے ہی نہ ہوں انہیں امامت مل سکتی ہے۔ اور میں ان کے پیغام بھی بول جائے ہاتھ کھولا رکھیں، ہاتھ نہیں رہا۔ اب ہاتھ کھولا نہیں رکھیں۔ اب جناب اللہ کے 5 عہدے ہوں گے امام۔ سوال میرا یہ ہے، نبی 1,24,000 بنائے، جب بنائے ان کو الگ سے امام جتنے ایک سرکار کے علاوہ سرکار کے امام ربیہ ہیں، ان کے بہت سارے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جناب کے علاوہ جناب عیسیٰ سے لے کے وہ جناب آدم علیہ السلام تک کسی کو اللہ نے امام نہیں بنایا، امام نہیں بنایا۔ تو جناب ابراہیم کو جو امام بنایا ہے، یہ ان 12 اماموں کی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ نبیوں میں جب میں امام بناؤں تو ان کو بھی دیکھو اور ہمارے بنائے ہوئے بھی دیکھو۔ یہ نمونے میں بنے، ابراہیم نمونے میں بنے۔ جناب ابراہیم کو امامت میں مقام ملا ہے، عہدہ نہیں ملا۔ مشکل جی مشکل حوصلے نہ سنتے تکڑے ہو گئے۔ لاہور کا منظر ہمیں تو فخر ہے، ابھی میں یورپ گیا ادھر ساری دنیا میں، اور لاہور کو میں نے ایسا اٹھانا کہتے ہیں لاہور تو ایسی شاعر، میں نے شاعر آئے تو کہہ رہا آقا بھرا میں نے اتنا بنا دیا ہے۔ خدا کے لیے میارے سماعت بہتر ہونا چاہیے، سونا کا رات آگے سو جائیں گے، سونے والا تصور چھوڑ دیں، فرش ہو گئے۔ ایک بات سنیں، اب اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ یہ امام جو ہے نا، یہ جناب ابراہیم کا یہ ایک مقام ہے امامت کا، امامت مطلقہ کلیہ کا عہدہ نہیں،
عہدہ اور ہوتا ہے، مقام اور۔ اب انہوں نے جو مقام لکھا ہے اب آپ قرآن بھرا ہوا ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ آپ خوش ہو جائے، میں تو دیکھیں گے انہوں نے مقام ابراہیم لکھا ہے، وہ باہر جان جناب کی وہ بنا ہوا ہے اور وہ نشان ہے پتھر کے اوپر کا، یہ مقام ابراہیم۔ جن کی علمی صلاحیت ایسی ہو، خدا جانے انہوں نے تفسیریں کیا لکھی اور ساتھ اور حقیقت میں سناتا ہوں، کہتا ہے یہ نصیری ہے، نصیریت پھیلا ہے۔ جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ خود کیا ہے، جنہیں اپنی حقیقت ہی بتانی والی والوں کو کہتا ہے۔ علم کے نہ کھلے، علم کے علمی بات کریں، علمی بحث کریں، کسی کی ذات پہ چیٹے نہ رکھیں۔ ہم نہیں کہنا چاہتے، ہم خادم نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، امام، لاکھوں میں ایک امام بنا۔ جب لاکھوں میں ایک امام بنا، ہمارے 12 امام ہیں، سرکار بھی ہے، اور میں یہ جملہ ضرور کہہ دوں، اگر سیدہ پاک نہ ہوتی 14 مکمل ہی نہ ہوتی، تو 11 اماموں کی حاکمہ ہو سے فاطمہ کا۔ خبر ہی نہیں ہے تو بات کیا ہوگی۔ کیوں ان کو امام، خالد نے ان کو امام بنا؟ جناب ابراہیم کو امام کن میں سے بنایا؟ نبیوں میں سے امام بنایا، ایک وہ بھی نمونے کے طور پر، اور ادھر 12 امام بنائے ہے نا۔ 12 کا نام ہے، میں ابھی 12 کا نام لیا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یہ لاہور ہے، 12 اللہ کی مکمل تعداد ہے، تعداد نہیں۔ غوری فرمائے ہے 12 امام اللہ کی مکمل تعداد ہے، مکمل تعداد اجے نہیں سمجھ، تعداد نہیں، تعداد اور ہوتی ہے، مکمل تعداد اور ہوتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے 12 اللہ کی اماموں کی مکمل تعداد ہے، اسی وجہ سے انبیاء کی تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، 12 کی تعداد بتانا واجب ہے۔ قرآن میں کتنے نبیوں کی، قرآن پاک میں کتنے نبیوں لیکن تھوڑے ہیں، 1,24,000 سرکار کے علاوہ 1,24,000 میں یہ زیادہ اللہ ان کا مدفن معلوم ہے، نہ نام معلوم ہے، نہ حقیقت۔ پریشانی ہونا بھائی نہیں کیا دیکھتے ہیں، جو اعتراض ہو بعد میں کریں، تمام دیکھیں نام نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہاں دفن ہے، اسی لیے کہا تم آخری نبی مان لو سارے مانیں گے، پھر مانو نا، آخری مان لو پھر 12 مانیں گے۔ اسی وجہ سے انبیاء کی تعداد بتانا اللہ پہ واجب نہیں، اماموں کی تعداد بتانا واجب ہے، کیونکہ یہ تعداد مکمل تعداد ہے، تاکہ پتہ چلے اللہ کے بھی کوئی مکمل تعداد ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس یہاں میں نے مسائل کریموں پہ اشرے پڑھے ہیں، انٹرنیٹ پہ شاید ہونے گا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا۔ ہائے وہ قرآن کیا کرے بیچارہ، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ بھی پڑھا اللہ فرماتا ہے انہا لدرمنی آیا انہا لمانا ہر جگہ بے شک، اس آئے کریمہ اس کا درمہ بے شک نہیں، یہاں دلیلیں بہت ہے میرے پاس، بے شک نہیں بلکہ معنی ہے خبردار،
اللہ خبردار کہتا ہے یہ بے شک کہتے ہیں وہ کی سمجھے سے کی یہ بنا یہاں اس نے کرا کے لیا اس نے سیدھے نور کا کاف لیا اس نے کرا اور وہ جستجو کہ آگے اللہ کہتا ہے میں اسی نام لے رہا ہوں نام یہاں ہے کنایہ بعیدی ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لی ذکر ملزوم کا ہو مراد لازم ہو اسے کنایہ بعیدیہ کہتے ہیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں نام مہینوں کا لیا مراد 12 امام اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہر 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ ہے اگر قرآن بڑھیا نہیں تو کوئی تو کتاب تھی فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں 12 ہے یوم خلق السماوات والارض مہینے لینے والوں ترجمے میں اس وقت سے یہ 12 امام ہیں یوم خلق السماوات والارض ابھی آسمان و زمین بن رہے ہیں نہ راتیں تھی نہ دن تھے نہ مہینے تھے میں پوری تفصیل لکھ دیا مولا کریں انشاءاللہ جب آئی بھی پھر نہیں تھا نا یار منہار بات الحرم آپ کی اطلاع کی جلد ان میں 12 میں سے خدا گواہ ہے دوسرا اللہ چونکہ ہے نہیں اللہ نے اپنا اعلان ان 12 کے 4 علیوں کا نام رکھ کے کہا میرے 12 ہیں کوئی بنائے تو پھر 4 علی ان نمبروں پہ آئیں پہلا علی ہی کا بلا فاصلہ ہے علی بلا فاصلہ ہے جب بلا فاصلہ ہے تو کسی کے آنے کا تصور ہی ختم چونکہ علی ہیں امیر المومنین یہاں نبی نہیں آ سکتے امتی کا کیا ہے علی کتنے جناب علی علیہ السلام بلا فاصلہ ابھی بحث کرتا ابھی دوسرے چوتھے نمبر پر جناب علی زین العابدین 8ویں نمبر پر علی رضا علیہ السلام 10ویں نمبر پر علی نقی علیہ السلام شروع میں بھی علی ہے آخر میں بھی علی ہے یہ کہہ کے اگر مہینے مراد ہے تو یہ 4 علی کہاں سے رہے انہوں نے محرم سفر رجب ربیع الاول یہ لکھے یہ حرم یہ حرم دا ہی ترجمہ دیا ہے حرم میں مجبور ہو کے میں کہہ دیں خدا گواہ صحیح فرمایا ذرا ہاتھ ہولا دیکھیں ممبر میں غلط نہیں کہا میں ہر بات الحرم انہوں نے محرم سفر کو کہا ہے رجب شعبان کو پہچان نہیں کی ہے افسوس آگے اللہ کیا کہتا ہے ذالک الدین القیم ہمیشہ رہنے والا دین ہی یہی ہے محمد آل محمد کا نام ہے 12 کا مہینوں کا نہیں کیوں بے پرواہی کی گئی کیوں اب میرا سوال پھر کیا ہے اب کیوں بے پرواہی کی گئی چھپا کے کیا کروڑ روپے کا مہینے کا آپ کا بجٹ ہوگا چھپا کے ان عدت الشہور مہینوں کی لفظ عدت سے عدت دیکھیں عدت کی جمع ہے عدت تعداد عدد کی جمع ہے آداد بجلی بھی خوش ہو گیا اچھی بات جناب نے بھی گال ہوئی بجلی خوش ہو گیا ایسی صلوات میں آپ کی خوشی میں ذرا ایک بنامتا عدہ این دالتے عدہ عدہ کی جمع ہے عدد صاحبانی بصیرت پہ تو لفظ پڑھنا آسان تو نہیں
عدہ کی جمع عدد کی جمع آداد. لیکن یہاں اگر مہینے مراد نہیں نہ مہینے تعداد میں آتے ہیں. عدہ مکمل تعداد میں امام مکمل تعداد میں آتے ہیں. مہینے پورے ہو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ سال پورے ہو جائیں 100 سال بنے تو صدی بنتی ہے. معلوم ہے صدیاں ملے تو زمانہ بنتا ہے. زمانہ ملے تو پھر دہر شروع ہوتا ہے. تو یہ تعداد بڑھتی بڑھتی ہے. عدہ کے معنی مکمل تعداد. اللہ کی مکمل اماموں کی تعداد 12 ہے. دنیا میں بڑی مشکل سے چون کے 12 بنائے. یہ علی کا آنا اسلام کے بھرم کے لیے ہے تاکہ ایک علی تو آ جائے. شاید 4 علی کی عدہ تشہور. عدہ کے معنی عدہ جو ہوتی ہے بیٹا چھوٹے سے چلو چلا جاتا ہے پڑھنا ہے. یہ روحانیت کے لطیف لمحے ہوتے چاہو تو پھر پتہ لگ گئے علی کیا ہے. ادنا یہ ہوا کہ عدہ کے معنی مکمل تھا. اس لیے اللہ نے لفظ عدہ ہر گھر میں رکھ دی. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں عدت نہ ہوتی. سمجھ آگئی؟ میرا باپ مر گیا میری ماں عدت میں ہے. کون ہے جس کا باپ نہیں مرا؟ پھر ہر گھر میں عدت کی عدت کی ایک شاعر رکھ کے اللہ نے 12 ایسے بنوائے ہیں کہ بھول ہی نہ ہو. سو کے بھی اچھے لوگ ہیں. اس لیے عدت مکمل تھا. یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن مکمل تعداد عدت. طلاق ہو جائے 100 دن عدت. 100 دن طلاق کی عدت 100 دن. ٹھیک ہے. اگر بیوی طلاق میں بیٹھی ہوئی عدت میں مکمل تعداد کرنے والی بیوی اگر 1 منٹ مکمل تعداد سے پہلے نکاح کر لے نکاح باطل ہے. پھر جو 12 میں سے ایک کو نہ مانے 3 سے مانے. عدت مانے مکمل تھا. اس میں ترتیب بھی ہے اور تعداد ماحول ٹھیک ہے نا. کہہ دوں تعداد مکمل کی. پھر جب 12 ہی تعداد مکمل ہے پھر 6 پہ نہیں ہوتی. ساتویں پہ نہیں رکنا 9ویں پہ نہیں رکنا. پورا علی علیہ السلام کا محلیہ. اب خالق نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ تن امام جتنے باقی اور بھی تو نبی تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ کی کتاب ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو صحیح تھے تھے ان کی تو کتابیں تھیں. یہ کتابیں کس نے لکھی؟ لاہور میں سارے بیٹھے میں حق ہے میری ساری زندگی لاہور ہی میں گزری. مجھے میرا حق ہے میں پوچھ سکتا ہوں بتائیں کتابیں تورات کس نے لکھی ہے؟ انجیل کس نے لکھی ہے؟ زبور کس نے لکھی ہے؟ اور یہ لکھی ہے آئین ہے. یہ لکھا گیا ہے قرآن سے. قرآن تو اترا ہی نہیں تھا. نبیوں نے نہیں لکھنا. نبیوں کو تو لکھی لکھائی کتاب مل رہی ہے. نبی ہٹا دے نبی رسول اللہ کو رسول ہٹا دے. ان کو تو لکھی کتاب ہے. باقی رہ گئے 3 ایک اللہ ایک محمد مصطفیٰ ایک علی. سرکار مصطفیٰ لکھنا پڑھنا جانتے ہوئے سمجھو بچڑے سمجھو. جانتے ہوئے بھی نہیں لکھا. نہ لکھنا دلیل ہے کسی کے لکھنے کو ثابت کرنا. جناب رسول خدا بھی نہیں اللہ لکھے تو اللہ نہیں کیونکہ لکھنا کیفیت ہے. اللہ نے اپنی توحید بھی بچا دی.
لکھنے والا علی ابن ابی طالب۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور کنفیوژن کیوں یہ کنفیوژن کی پیدا؟ جناب ابراہیم کو امام بنا کر اللہ جب بھی ادھر ابھی آپ پتہ سا مجھے کہہ رہے کوئی آیا بس سامنے میرا نام کوئی شہید کو پڑھا ابھی کوئی شہید ابھی مجھے ابھی یاد آیا مجھے خبر ہی نہیں علی تیری وجہ سے شہید ہے کوئی اجانے سوال ایسا یہ میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہاں کی خدمت گزار ایک وجہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ نصیر طلابی صاحب کا جملہ ہے جو کئی سال پہلے انہوں نے کراچی میں ایک بارگاہ میں قبلہ کی مجلس سے پہلے ادا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اونچے میں گوئیاں سن رہا ہوں، حافظ صاحب کے تقریر کے متعلق کے غلو کرتے ہیں، اصل میں محمد و آل محمد کا غلو اتنا ہے کہ آپ کو غلو کرتا ہے، اور اپنی معرفت کو بلند کریں بجائے اس کے کہ صحیح معرفت اہل بیت کو غلو سے تشبیہ ہے۔ آپ نے توحید کو اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ مسئلہ آپ کی عقل و فہم کا ہے۔ یہ تو انبیاء کے لیے بھی مشکل سوال تھا، ولایت امیر المومنین کو جو ہے قبول کرنا اور اپنا مچھلی کے پیٹ میں نہ جاتے۔ قلوب کی بات ہوئی ہے، میں خطبہ افتخاریہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں خود میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہ جنہوں نے صفاتی ثبوتیہ صرف 8 بنائی ہے، انہیں کیا خبر اللہ ہے؟ کہاں چل گیا؟ لاہور سویا ہوا، پاکستان سارا سویا ہوا۔ میں نے موضوع لکھ دیا، اللہ کی کل صفات عین ذات ہے۔ کل صفات بنا جائے گا، لکھ دیا میں نے جیبے میں تفصیل چاہیے۔ کل صفات عین ذات ہے، جب کل صفات عین ذات ہے پھر 14 اللہ کے کل کمال کے مظہر کل شرک ختم۔ سمجھیں گے؟ علی فرماتے ہیں انا مبرد الابراج، انا مفتح الافراج، انا باسط الایجاد، انا عاقد الریاح۔ یہ لفظ آسی بنا دیا، بسنا عدلی تجھے آگے بنا، انا عاقد الریاح۔ علی فرماتے ہیں انا صاحب الطور، ہم نے بنائی ہے۔ علی فرماتے ہیں انا مبرد الابراج، ترجمہ میں سنانا گنا، آسمان کے برجوں کو بنانے والا میں علی ابن علی فرماتے ہیں مبرد الابراج، برجوں کو بنانے والا میں اور سمائے ذات البروج۔ دیکھیں غلط ہے، قسم ہے سما کی جو برجوں والا ہے، برجی 12 ہے۔ کیا کیڑے برج لیکن ہے، برج اکرام، برج سور، برج ہود، وہ جن کے پالنے والے ہود۔ سما آسمان نہیں، سما ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کے 12 برج ہی 12 امام ہیں۔ 28 مدارس ہیں سے آئے۔ اچھا جناب، انا مبرد مجھے پڑھ لی یہ آئے گبانی کے کھڑے کوشت کے ڈھان دے موقع ملنے میں تھوڑا پڑھ۔ انا مبرد الابراج، انا علی فرماتے ہیں ان برجوں کو بنانے والا میں، انا مفتح الافراج، اور جو دنیا کی سائے جہازوں میں کرتے ہو۔ علی فرماتے ہیں ان کشادگیوں کو، ان فضاؤں کو کھولنے والا
वाला मैं हूँ। अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं। उसी का दरवाजा खोलो तो जोर लग दे। अली फरमाते हैं शादियों को खोलने वाला मैं, खोलने वाला मैं। फिर फरमाया अना बासितुल इजाज़। समंदर देखेगा, बड़े बड़ा समंदर जो चारों तरफ है, ज़मीन के जिसमें बहता है, जहाँ जज़ीरा बरमूदा में भी गया हूँ, उसको जो समंदर देख के आया है, हजारों मीलों की नजर में समंदर ही समंदर है। अली फरमाते हैं समंदरों के पानी को मैं फैलाने वाला हूँ। समझ आई चंगानी का जवाब है उसी फला से अल्लाह का एक गोटा पाँव ना तले लगेगा। अल्लाह बासितुल इजाज़, इनको पानी की समंदरों के पानी को मैं फैलाने वाला हूँ। हाँ सुनते हो सही, मैं फैलाने वाला हूँ। फिर अली फरमाते हैं अना आके तो रिया है, अना आके, ये बात मुझसे करें जरा, आपको बात करनी हो। अना आके तो रिया है, इस हवा को गिरा लगाने वाला मैं हूँ। जो हवा को भी गिरा लगे और लगाए उसे अली कुछ नहीं हो रहेगा। अली फरमाते हैं अब्दुल बराबर है, अब्दुल बराबर है, पूरा तफसीर से मौजूद है, खुद भी मौजूद है। अली फरमाते हैं सबसे पहले हवा है, हवा के ऊपर पानी है। पानी ने, हवा ने पानी को ऐसा किया जिसमें आप बैठे हुए हैं। ये जमीन किसने बनाई है, आसमान किसने बनाए हैं, पहाड़ किसने बनाए हैं, और बाबा बना के पूरा सारा आलमीन किन पर है, जमीन के ऊपर एक आसमान पर के निशान, नीचे पानी, पानी के नीचे हवा। अली फरमाते हैं मैं ऊपर से हवा को गिरा लगाने वाला मैं हूँ। मालूम हुआ हर आदमी अली की गिरा से सांस ले रहा है। जो जिंदगी दे उन्हें मानो, वरना सांस लेना जुर्म हो। ऊपर से मैं ही गिरा लगाने वाला, सारा आलमीन आप सांस ले रहे हैं। हवा गई है या अली की गिरे। अब बजा बजा के कयामत बर्पा अल्लाह नहीं करेगा, जनाब अली करेगा। जब गिरा खोल देगा अल्लाह जिसे भी नाम बनाता है। ऐसे लगे खबरदार पूरा अली फरमाते अना साहिब तूर, तूर पर अल्लाह नहीं था, मैं था। तो यार मैं कितनी मशरे में तो है कोई अल्लाह नहीं था, अल्लाह ही काम के लिए नहीं। ये मुझे ये उल्लेख अना साहिब तूर, अल्लाह साहिब जिसके मुझे खुशी होती है, खुश होके कहूँगा अना साहिब तूर, वो है तूर पर मैं हूँ। अली फरमाते वो साहिब मैं था। ये कहते फरमाया अना ज़ालिका नूर ज़ाहिर, वो जब तसल्ली आई थी वो नूर ज़ाहिर होने वाला मेरा नूर था। दुनिया में दलीलें हैं, कुरान तो आने का नूर ज़ाहिर। अगली बात सुनना, खुदा के मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप अच्छी नहीं लगी मैं देख रहा हूँ। अना ज़ालिकल बुरहानुल बाहिर, अली बताते हैं मूसा को तौहीद समझाते समझाते तसल्ली देने वाला मैं अली हूँ। एक लाख 1,24,000 नबियों में से जनाब इब्राहीम को जब इमाम बनाया,
امام اللہ بناتا ہی اسے ہے جس پر توحید کی حفاظت واجب ہو جائے. اللہ پر خود توحید کی حفاظت واجب ہے اپنی ذات کی حفاظت. ہم کیا کریں؟ ہم توحید کی حفاظت توحید کے لیے ضروری ہے. جب امام ہوگا ہی ایک نبی مبلغ دین ہوتا ہے، امام محافظ دین. دین کی پہلی شرط ہی توحید. اور تعریف دین کی حضور سے پوچھی گئی اور آپ مت دین. دین کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الدین التعظیم لامر اللہ. اللہ کے امر کی تعظیم کرنا. ہمیں سمجھ آئی میری آپ کو؟ اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے. علی فرماتے ہیں نحن امر اللہ. اب میں لفظ کہہ دوں، میں نے کئی دفعہ پہلے دہرایا تھا، یہاں لفظ کہہ دوں. اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے. دیکھیں جناب ابراہیم کیونکہ 12 محافظ ہیں تو محافظ کہیں گے ہم اللہ. اگر کوئی کہے نہیں تو پہلے کوئی ان کے کہنے سے کیا یہ کہیں ہم اللہ. دیکھیں جناب صحیح وجہ ہے جب جناب ابراہیم کو امام بنایا نا اللہ نے، کسی نبی نے رسول نے اولوالعزم رسول نے بت نہیں توڑے. جناب ابراہیم امام بنے پہلا کام ہی بت توڑا. جناب ابراہیم نے پہلا کام کیا کیا؟ سورہ انبیاء پڑھے تو حوالے نہیں دے رہا. جناب ابراہیم امام بنے سب سے پہلے بت توڑے اور پورے سورہ انبیاء میں سارا واقعہ موجود ہے. اور مجھے آیت آتی ہے اگر حکم سے پڑھ دوں اللہ لاقید الناس نامکم بعد ان تولوا مدبرین. ان کو بت پرستوں کو بلا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ تمہارے بتوں سے کل میں اتوار کے دن جب تم نہیں ہوگے کھیل کھیلوں گا. البتہ ہے امام کا کھیل ہوتا ہے بت توڑنا. اتنی خوشبوات یہی بات ہے. لاقید الناس نامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعل عبد الغالب الا کبیر اللہ اللہم الیہ جاکیو. اے جناب نے کلہارا لیا اللہ کو من میں کلہارا امام کے ہاتھ میں کلہارا. سرکار نہ وہ چلے گئے اپنے کاموں میں کہیں کام لے تھے. آپ کے سرکار بھی جہاں وہ تھے کسی کا سر کاٹا کسی کا بازو کاٹا کسی کا پاؤں کاٹا. اچھا آپ سے سوال سب سے پہلے جناب ابراہیم نے بتوں کی کیا کاٹا؟ سب تو بتا رہی ہے لاہور میں کتنا تعلیم ہے. گردن گلوڑی جاتی ہے. لیکن ناکا سے گل جب بھاری ان جباروں کی گردنوں کو بھروڑنے والا ہے. اب بتائیں بھروڑنا عذاب زیادہ ہے کاٹنا زیادہ نہیں. گاڑی سے اب جناب سب سے پہلے اچھا اردو کا جناب ابراہیم خوش ہو جانا کچھ یاد دے دیا تاکہ بولنا کیا کہتا سب سے پہلے ہاتھ اچھا سار کا سب سے پہلے تو میں نے کچھ محسوس کیا سب سے پہلے جناب ابراہیم نے بتوں کی ناک توڑی. اور بے شرما ہوتی اسی لیے کلہانا کا سار کو زخمی کر دے. کلہانا بڑے کے اوپر وہ جو بڑا بول تھا اس کے اوپر رکھ
رکھ دیا تو کہا میری بات ٹیپ ہو رہی ہے، صحیح جیسے صحیح سے کہے میری بات صحیح ٹیپ ہو رہی ہے، میں کہیں گا اب میں لاہور میں رہتا ہوں. اب جناب ابراہیم نے کلہاڑا کس کے اوپر رکھا؟ بڑے اوپر تسلیم کے حوالے سے نہیں رکھا کہ اس نے کیا جا کی تصویر میں دلیل میں کلہاڑا رکھا ہے، تسلیم میں نہیں. کلہاڑا رکھا ہے کس کے اوپر؟ اب قرآن کا کہتا جب وہ آئے انہوں نے کہا کالو سمینا فتح یاسر ہم جو کالو لوہ ابراہیم، ایک جوان کا نام ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں کہ اس نے کیا. وہ بہت بڑا سارے بچے ہو گئے نا ان کے خداؤں کا ایسا ہوا آگے سارے کہتے ہیں ابراہیم نے کیا. کہا فاتو علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اسے لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ تاکہ وہ گواہی دے، سارے مل کے سنیں. جناب ابراہیم لائے. اب ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اللہ کہہ رہا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یہ آگے نہیں سمجھ آئی ہو. اللہ صدیق نبی کہے اور یہ کہے یہ کہے انہوں نے کیا تفسیر لکھی چمڑے کہیں چمڑے سمجھے یہ بھی دیتا چمڑے انہو کانا صدیقا نبیا. جناب ابراہیم فاتو علی اعین الناس لعلہم یشہدون تاکہ لوگ سنیں کہ ابراہیم کیا فرماتے ہیں. سرکار ابراہیم کو لایا گیا میری طرف دکھائے سے کہ میں آیت پڑھتا ہوں. اس سورہ انبیاء کی صدر میں پارے کی آیت پڑھتا ہوں. پہلے صفحے سے پڑھ رہا ہوں ساتھ میں پڑھا. اب جناب ابراہیم جب سامنے آئے قالوا انہوں نے کہا اانت فعلت، یعنی حمزہ استفہام انکاری، اانت کیا تو نے کیا؟ ابراہیم کیا تو نے کیا؟ فعلت تو ہی نے کیا. وہ سمجھ گئے. انتا کیا تو نے کیا؟ فعلت تو ہی نے کیا. ھذا یہ کہا کہ الہتنا یا ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تو ہی نے کیا. سارے کہیں اور شور جذبہ غصہ تو نے کیا تو نے کیا. جب انہوں نے کہا تو نے کیا ایک مکمل ہوئی. اب اللہ کہتا ہے قال بل فعلہ، ہو پہ وقت لازم ہے سانس توڑنا، بات یہ ہو گئی مکمل. جن کو وقتی نظر نہ ہے قال بل فعلہ، ابراہیم نے کہا جن کو تم تو کہہ رہے ہو یہ اس نے کیا ہے. یہ نہیں سمجھ آئی سن رہے ہو لگا جن کو تم تو کہہ رہے تھے ابراہیم کو فرمایا میں نے کیا. میں نہیں کہا جن کو تم تو کہہ رہے ہو اس نے کیا. صحیح کہا یا غلط کہا؟ کلموں پہ کی چھوڑا ہے جو سے نشان دیکھ رہے کون کرے؟ ہاں جس کو تم تو کہہ رہے ہو اس نے کیا. یہ کہہ کے اب دلیل نے کہا کبیرہم ھذا، یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے ممتاز خبر کے لیے کبیرہم ھذا، یہ تمہارا بڑا خدا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو ان سے. انہوں نے کہا اللہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں بولتے فرمایا توفہ ہے تم پر تو بول بھی نہیں سکتے، انہیں کو خدا بناتے. سمجھ آگئی ہے کل اتنی سی تھی ابھی تک پیٹ میں رہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا کے کیا دیا؟ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ. آپ پریشان ہوں کوئی خود کرنا چاہتا کہ دو پہ بعد میں آئے گئے سوچ سمجھ کے آئے گا سن کے آئے گا. مبارک وحد للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سورہ آل عمران میں
इन अवला बैतन यही नाम में माने में बेशक लिखा है, बेशक करना नहीं, इसका माना है खबरदार। खबरदार अवला बैतन, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने नाम बैत का लिया, अव्वल उसी से बैत का लिया, और बैत से अव्वल बैत से मुराद हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है जो नाराज की मैं देख रहा हूँ नाराज हो गया, मैं दलील है तो ले आए, मैं गलत कह रहा हूँ, दलील आप जूते में साथ में बांध के पूरा लाहौर घूमूं और कहूँगा मैंने गलत किया, दलील तो दो ना जाओ, दलील दे रहा हूँ अभी तक। इतना बड़ा बैतन पहला घर यूं ने कहा खाना काबा है, सुन ले दुनिया लाहौर सुन ले, पहला घर आले मोहम्मद का घर है, इसे अल्लाह अव्वल कहे वो हमारा बनाया हुआ। इना बड़ा बैतन पहला बैतन जैसे मैंने कहा ये हशरा पर इना बड़ा बैतन को से आलिम ना से वो बैत जो फसा किया गया, घर हमेशा ईंट गारे मिट्टी पत्थर से जो बनते हैं वो बना जबरी सारा में इजले से होता है, ये फसा वो से फसा ये है, ये जो घर होते हैं ये होते मौजूद हैं, ये घर मिट्टी घर वाला घर नहीं, ये बैत वो है जिस बैत के मरकज को फातिमा कहते हैं, मेरे पास फिर घर बैठ नहीं गया, ये घर है जिसको अव्वल बैत अल्लाह ने कहा, ये वो घर है जो मौजूद पहले था, बता के माने बात की जरूरत सामने कर दिया, लिंगा से कौन लोगों के लिए सामने कर दिया गया, लल्लाजी में मक्का था, ये अव्वल बैत कहाँ है, मक्का में, एक का मक्का कई माने मुझे सारे आते हैं, कई माने में आते हैं, आजकल मुझे ना समझ में नहीं आते, सारे आते हैं, लेकिन मक्का कहते हैं ऐसी मुमताज, ऐसा मुमताज घर जगह जिसे देखकर हिदायत मिल जाए। ये अव्वल बैत की सिफात है बेमक्का का, ये बेफी के माने में भी मक्का तस्वीर के लिए है, ये मक्का में है, ये झूठ है, वो मक्का में पक्का कौन सा बैत है, वो घर ही अबू तालिब का है। ये समझ आई बात? सारे चीज घर में है या नहीं? क्यों नहीं जोर लगा के सुना? लल्लाजी में मक्का था, मुबारकन पहली शिवत आई, मुबारकन बैत मुबारक है, दुनिया सुन ले, मुबारक या अल्लाह है या 14 है, कोई और मुबारक नहीं, उनका सारे चश्मे गलत है, मुबारक है, मुबारक उसकी शिवत मुबारक है, अगर मुबारक खाना काबा ही बैत है, बैत खाना काबा मुराद है, और अल्लाह उसे कह रहा है मुबारक हम, जब हुलूदार जाके देखे मुबारक किसको कहते हैं? मुबारक उसको कहते हैं जिसे रिज्स छू न सके, अगर बैत से मुराद खाना काबा है जिसे रिज्स छू न सके, अल्लाह फिर वक्त क्यों लगने दिए? नहीं समझ आने क्यों दिक्कत करते नहीं, बैत खोली में लिखा के रहता है कुछ अगर इस्लाम नहीं कहते क्यों? देखने कैसी आती मुबारक मुबारक आले मोहम्मद की सिफत, इस बैत की सिफत, बरकत ही बरकत, जब तक है, जब से है, जहाँ तक है, बरकत ही बरकत है। आलमीन, आलमीन के दूसरी सिफत, वो बैत आलमीन के लिए ही बैत है। मेरे भाई खुदा वास्ते नाराज नहीं होना, कल हो रही है दलीलों की, अगर खाना काबा ही आलमीन है, मुझे एक हदीस, एक रिवायत, एक वाकया दिखा दे कि खाना काबा ने किसी मक्के के एक काफिर को बुला के कहा हो मुसलमान हो जाओ। जमीन करता है, सुनो नहीं, टाइम दो,
ہدایت کا پہلا معنی ہے تقدم، حاضر ہوتا ہی آگے. اور نہیں سکتا پتہ نہیں کس نے کی ایسی لفظ میں بتا رہا ہوں کہ خدا کی قسم آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ لفظ کہاں سے میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ تک پہنچا دیا. حاجی کے لیے تقدم ضروری ہے. اگر حاجی پہلے نہیں ہے وہ حاجی نہیں ہے. پھر جانشین رسول ہو جو رسول کے ساتھ آیا ہو. ہدایت کا تو یہ ہے اراد الطریق، راہ دکھانا. اشاری در مطلوب دوسرا منزل تک پہنچا. قرآن راہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں جاتا. قرآن کیا دکھاتا؟ جلدی میں پڑھنے سن لیں تو قرآن راہ دکھاتا ہے، ساتھ نہیں جاتا. جب آپ کو کوئی کہے گا میں نے بھاگ جانا، وہ کہے گا پھر یہ راستہ ایسے جائے گا، پھر مڑے گا ایسے جائے گا. جب وہ جا رہا ہے تو اس کی نظر کس پہ ہوگی؟ اوچار تو نہیں نوکر تو ہے. راہ پر ہوگی، راہ پر جانے والے کی نظر راہ پر ہوگی. اگر راہ گم ہو گئی تو گمراہ ہو سکتا. رہنما جیسے منزل نہیں کیا وہ کہتا ہاں میں پہنچاتا ہوں. اب پیچھے آنے والے کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی. رہنما تو 14 راہ بھی دکھاتے ہیں، منزل تک بھی پہنچا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اچھا شبیر تو نہیں اچھی. اندرا یہ ہوا کہ فیہ آیات کوئی پریشانی نہیں. میں کافی دنوں سے موقع ملے، سننے والے ملے تو میں سنا. ایسا نہیں رہتے کوئی سننے والا نہیں. میں تو روز پڑھ رہا ہوں. اگر آپ یہ ہوا کہ فی ظرفیت کے لیے اسی اول بیت میں ہے آیات. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ناراض نہیں ہو. اسی گھر میں ہے آیات. آیت اللہ وہ بن سکتا ہے جس کا گھر سب سے پہلے. کیا لکھا ہے وہ خدا داس وہ میرا اور ان کا بہت ہے. آیات بینات کے میں نے بیان دینے والی ہے. جیسے ہم نے خانہ کعبہ میں دعائیں کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں. یہ آیات بینات بولنے والی آیات کون سے گھر میں بیان دینے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. آیات پتہ نہیں بین کون ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اسی بیت میں فیہ موٹی آئینہ کے لاؤ، موٹی آئینہ کھائے دیکھا نہیں. فیہ کی لفظ ہے اور جنہوں نے ترجمہ کی. فیہ آیات فیہ مقام ابراہیم. اس میں ہے، اسی بیت کے اندر ہے مقام ابراہیم. اللہ کہتا ہے بیت کے اندر ہے، انہوں نے باہر بنا کے اور جہاں قدم مبارک ہے کہا یہ ہے مقام ابراہیم. قرآن یہ جی ٹائپ کر رہے ہیں. قرآن تو یہ آپ نے بنا کے قرآن تو یہ کہہ رہا بیت کے اندر اتنا بڑا مجمع ہے. آخری لفظ نام سے پوچھتا ہوں، فرمایا جناب اس میں مقام ابراہیم کون سا ہے؟ جناب قرآن کے حوالے سے قریب فی ہے اس گھر میں مقام ابراہیم. خدا واسطے سمجھا کر ایک محنت ہوتی ہے تو بیان کی جاتی ہے. فی ہے مقام ابراہیم. جناب ابراہیم کو مقام ملا ہے، اللہ سے رہ دی. امام الناس کا
عہدہ مقام امامت ہے، عہدہ امامت نہیں، عہدہ امامت ہے امام الخلق۔ امام الخلق عہدہ ہے، عہدہ ہے، امام الناس مقام ہے۔ ابراہیم کو جب مقام ملا تو فوراً آیت آئی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، مقام ملنے سے شیعہ ہو گیا۔